آپ کو لگتا ہے مجھے اپنی جنریشن نہیں لگتی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جین زی جو ہے نا وہ اس کا زیادہ شکار ہے تنہائی کا. ویسے تو وہ جڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. وہ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جن کا ہمیں نام بھی نہیں پتا ہوتا وہ اس پہ ہوتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اندر سے تھوڑا کھوکھلاپن مجھے آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے. کھوکھلے پن کی بات نہیں کری، تنہائی مطلب وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے. کیونکہ ہم یہ بات کریں ایک ریسرچ کے مطابق، یو گو ایک ریسرچ کمپنی ہے جو کہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے، اس کی ایک اسٹڈی کے مطابق 30% ملینیلز یعنی کہ انم اور میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں. 30% ایسے ہیں، لیکن 39% جین زی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں یا ینگسٹرز جو ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ اکثر تنہا رہتے ہیں یا پھر تنہائی محسوس کرتے ہیں. اب امریکی ایک رائٹر ہیں جن ٹوینجی، انہوں نے جین زیز کے بارے میں کہا کہ یہ دی لونلیسٹ جنریشن آن ریکارڈ ہے. ان کی یہ تحقیق ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ لونلی فیل کرنے والے ہیں. اور اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ جین زی میں فرینڈشپ ریسیشن جیسے رجحانات جو ہیں وہ بھی اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہیں لیکن کوئی حقیقی دوستی جو ہے نا وہ آپ فیل نہیں کر رہے ہیں. اگین شاید سوشل میڈیا ہی اس کی ایک بڑی وجہ ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 61% جین زی کے مطابق ان کے معنی خیز سماجی رابطے نہیں ہوتے، یعنی بھیڑ ہوتی ہے لیکن دوست نہیں ہوتے. ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جین زی افراد اکثر ڈیجیٹل روابط کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی وہی جس طرح میں پہلے بات کری تھی، سارے پلیٹ فارمز جو ہے نا ان کے یہاں پر اکاؤنٹ ہوں گے. اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، کس جنریشن میں تنہائی کا جو احساس ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ہم تو آپس میں بات کر ہی رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ کا اوپینین بھی ہمارے سامنے آ جائے. ہم کافی حد تک ایکسپرٹ بن گئے لیکن ہمارے اوپر والے ایکسپرٹ کو ہم لے کر آتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اگر ہم جین زی کی ٹرم کو ینگسٹر کی استعمال کریں نا تو ان کے بارے میں ہمیشہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے جو ہماری آج کی مہمان ہے کہ یہ جین زیسٹ آف دا جین زی ہے، کیونکہ ان کی انرجی جو ہے، ان کی اسپرٹ جو ہے وہ بڑی کمال کی ہے. شیرین نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ بھائی کیوں ہمارے دوست جو ہیں نا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کی میں بات کری کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں، شرنک ہو گئے ہیں، کیوں جو ہے نا ہمارے تعلقات شرنک ہوتے جا رہے ہیں. آپ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آلویز گلیڈ ٹو ہیو یو آن دی شو. بڑی پازیٹیو قسم کی انرجی آپ لے کر آتی ہیں. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں اس ریسرچ کے بارے میں؟ آپ کیوں دوستیاں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ جتنے زیادہ ہم کنیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہی زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ریسرچ بتا رہی ہے بالکل ٹھیک، وہ اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا چاہیے. جین زیز کے ساتھ جتنا میں نے کام کیا ہے، دیکھ کمال کے ہیں، کمال کے بچے ہی کہوں گی میں تو، کیونکہ میرے بچے بھی آپ جیسے ملینیلز ہیں تو اس سے بھی چھوٹے ہیں. مینج کرنے کی بات ہے. ہم لوگوں کو کیونکہ ہم ان کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، ان کو اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں تو ہم ان کو مینیج نہیں کر پاتے. ان کی ذہنیت کا استعمال کرنا، ان کی سیوینس، ٹیکنالوجی کی سیوینس جو ہے اس کو استعمال کرنا، ان کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اوپر سے لگتے ہیں کہ تنہا ہیں، میننگ فلنس کم ہے، پرمعنی زندگی نہیں گزارتے، لیکن ان کو ڈائریکشن دوسری قسم کی دینی ہے. ملینیلز کا فرق تھا، وہ مان جاتے تھے، یہ ذرا کہتے ہیں مجھے اور دو، مجھے اور ریشنل دو. دے آر مور ریشنل بینگز دین ایموشنل. ایموشنلی ہٹ تو ہوتا ہے زندگی، اب ایموشن کے بغیر تو نہیں گزار سکتے، لیکن جب آپ ان کو ایک آئیڈینٹی دیتے ہیں، ایک پرپس دیتے ہیں، دے آر ویری ویری ہائیلی سوشلی ڈریون. ان کو آپ ایک سوشل مقصد دے دیں، یہ پہ جاتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں، ایسے چمڑ جاتے ہیں نا اس خیال کو. تو انسان کے لیے جو ان کے رشتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زندگی کیا ہے، یہ والی، یہ سارا وقت بس یہ کرتے رہتے ہیں اور دو ویڈیوز، تین ویڈیوز اکٹھی دیکھتے ہیں، ڈبل ٹرپل سپیڈ پہ. مطلب جو کہ اور دو شیریاں پہ فون رکھے ہوتے ہیں، ایک پہ چل رہی ہے دوسری پہ کوئی اور چیز چل رہی ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بوریت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ اب ریلیشن شپس کا بھی ایک بیچ میں سچویشنل شپ کہلاتی ہے وہ، کہ ابھی آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا اور ابھی آپ ایک طرف ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں رشتہ جوڑوں یا نہ، اس کو کہتے ہیں سچویشنل شپ. اس طرح کی بہت سی ٹرمینالوجیز ان کی زندگیوں میں نکل رہے ہیں. ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. جن ماں باپ کے بچے جین زی میں ہیں، پلیز سنیں، ان سے سوال کریں، تمہارے دل میں کیا الجھن ہے، تم اس موضوع کے بارے میں، اس الجھن، اس کانفلکٹ کے بارے میں بہت اچھی بات کر رہی ہیں آپ. اچھا میرا جو سوال ہے نا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ اور بڑے دل سے میں یہ سوال کر رہی ہوں. میں نے پہلے نہیں سوچا تھا، ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا
کہ ہم جب اپنی بات کرتے ہیں یا اپنے سے پہلے والی جنریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم سیکھنے کے لیے استاد یعنی ایک انسان ڈھونڈا کرتے تھے, ہم اس کو دیکھا کرتے تھے یا اس سے انسپریشن لیا کرتے تھے. آج کل کی ہماری جو جنریشن ہے, جو جین زی ہے, ان کے پاس بہت انفارمیشن ہے, ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ سیوی ہیں وہ, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں, لیکن وہ سیکھنے کے لیے مجھے بڑا کم نظر آتا ہے کہ وہ کسی انسان کو تلاش کریں. سب کچھ وہ یوٹیوب سے سیکھ لیں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے سیکھ لیں گے. تو اس چیز نے بھی کیا یہ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن کم کیا, اور اسی وجہ سے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں دوستیاں بنانے میں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوستی کیسے بنانی ہے؟ دوستی بنا لیتے ہیں یہ لوگ ہابیز اور انٹرسٹس کے اراؤنڈ. دیکھیں ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے زمانے میں کمانا ہے, زندگی گزارنی ہے, ان کے شوق بھی ویسے ہونے چاہیے, ان کی کمائی ویسے ہو, ان کی تنخواہ, ان کی نوکری, وہی اسٹیٹس, منی اور سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایس ایم ایس کو, صحیح. لیکن ان کو اور چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر میں نے ایک ٹیم بنائی جین زیز کی اور ان کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ دے دیا, اس میں ایک بہت انتہائی گہرا میننگ فل سوشل کاز تھا, ٹھیک ہے. ہم لوگ چلے گئے جب فلڈز کے بارے میں ہیلپ کرنے کے لیے. اب وہاں جب انہوں نے اپنے کو کھولا, کیونکہ یہ ایسے شیل میں بند ہوتے ہیں نا بیٹھ کے ایک جگہ, جب انہوں نے اپنے کو کھولا اور انہوں نے اپنی انرجی استعمال کی تو وہاں پر جو ریزلٹس آئے, انہوں نے 2 دن میں اسکول لگا دیا چھوٹے بچوں کے لیے, تخت مطلب کاپیاں, پینسلیں, ڈرائنگ, گیمز, آپ سمجھ نہیں سکتے کیسے کھلے. اور اتنا روتے تھے نا یہ لوگ, ہم لوگوں نے ان کو تنہا کر دیا ہے زمانے کے شیل میں, یعنی کہ ایک وہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا, سانچا, اس میں کوٹ کے ڈال رہے ہیں اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے. نہیں, ان کے دل میں اتر کے ان کے شوق کا پوچھیں. اور پتہ بھی نہیں ہے, کئی لوگ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ ماں باپ ہابیز ہونے بھی نہیں دیتے. میں دیکھتی ہوں چھوٹے بچے کاٹ پیٹ کر کے کرافٹ بنا رہے ہوتے ہیں, آرٹس اینڈ کرافٹ, ماں باپ کہتے ہیں کی گند کھلا رہا ہے, صحیح بات ہے, ہابی بھی نہیں ہونے دیتے. وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہم دوبارہ بھی آئیں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر کراچی سے جوائن کر رہے ہیں, محمد علی. محمد علی, ویلکم کریں گے شو میں. بتائیں کہ کوئی سوال کریں گے؟ جی شکریہ, ایک تو بہت اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک پہ آج آپ لوگ بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اس وقت چیلنجز اور بڑھ گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ چیلنجز بڑے بھی ہیں اور چیلنجز کم بھی ہوتے جا رہے ہیں. ایک چیلنجز اس طرح سے, ایک چیلنج ایسے کم ہوا ہے کہ جو آج کل سوسائٹی میں ہراسمنٹ اور ابیوز ہے اس کو جین زی بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں, اس کو ٹیکل بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو آئسولیشن میں جانے کی بات ہے کہ وہ دوست نہیں بناتے ہیں, وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت انسیکیور بھی فیل کرتے ہیں اور وہ اپنی سیکیورٹی کو بھی زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا چیلنج تھا گلوبل کہ ہم ہراسمنٹ کو اور ابیوز کو اور کیسے ٹیکل کریں نا. اور زیادہ تر شہر میں رہنے والوں کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ شہر میں رہنے والے لوگ جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں, وہ اپنے بچوں پہ کرفیو بھی نہیں لگا سکتے اور ان کو جدت اور جدید تقاضوں سے دور بھی نہیں رکھ سکتے. یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووکل بھی ہیں, آواز بھی بلند کرتے ہیں, ہراسمنٹ کے بارے میں بھی وہ ان کو زیادہ اویئرنیس ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب شہر میں رہتے ہوئے میں اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا تم ٹیب استعمال نہ کرو, تم موبائل استعمال نہ کرو. رائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا محمد علی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیریں آپا, آپ نے یہ کالر کی بات سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جین زیز زیادہ اویئر بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ انسیکیور بھی زیادہ ہیں. اس پوائنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ انسیکیورٹی ہوتی ہے لیک آف ٹرسٹ سے. ٹرسٹ شروع ہوتا ہے بچے کے پہلے 2 سال میں, 0 to 2 years سے بچہ ٹرسٹ سیکھتا ہے, کیونکہ بچہ ایز اے اسپرچل بینگ, وہ صرف روحانی ہوتا ہے, اور روحانی میں اس کو ٹرسٹ, فیتھ, کانفیڈنس, ایمان اس وقت اس میں پھونکا جاتا ہے. اب اس سے اوپر والی جو جنریشن ہے نا, وہ اس نے اپنی انسیکیورٹیز پکڑی تھی اس سے اوپر والی جنریشن سے. یہ تیسری جنریشن میں انسیکیورٹی آئی ہے. تو جب ان کے ماں باپ نے ان کو اتنا کہا ہوگا نا, ہائے ہائے بی کیئرفل, چوٹ لگ جائے گی, ٹوٹ جائے گا, گندے ہو جاؤ گے. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی, کیونکہ ہم اپنی سے اوپر والی جنریشن کو جب دیکھیں اور دین میں جب اپنی بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایک فرق نظر آتا ہے اور تھوڑا سا مجھے سینسٹیوٹی بھی نظر آتی ہے اپنے بچوں کو ہینڈل کرنے میں. اسی پوائنٹ کو مزید ڈسکس کریں گے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود, ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں, جو جین زی ہیں, وہ کیوں اسٹرگل کر رہے ہیں